میرا سوال یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ عورت اور مرد اکیلے ہوں، کوئی گواہ نہ ہو تو ایجاب و قبول کر لے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں ایڈ یہ بھی کروں گا، جس طرح کا آج معاشرہ چل رہا ہے، میڈیا کا دورہ ہے، پسند کی شادیاں کا اور کورٹ میں شادیاں، یہ بھی مطلب ہے تو کچھ اس طرح کا مفصل اگر جواب آپ دے دیں۔ جس طرح یہ بھی بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میلز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو میلز پر بھی اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں صحیح کہ بغیر گواہوں کے ہم نے نکاح کر لیا اور جو شادی کے بعد ہوتے ہیں کام وہ کام بھی ہوتے رہے، صحیح، تو آیا اس کا کیا ہوگا؟ صحیح، تو یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہیں علم دین سے دوری کی وجہ سے صحیح، جو نکاح کے شرائط ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، صحیح، اور انسان جو ہے وہ اپنے ہوس کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ صحیح، تو نکاح بغیر گواہوں کے منعقد نہیں ہوتا۔ صحیح، یعنی اگر مرد عورت تنہائی میں ایک دوسرے کو کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس طرح ایجاب قبول کے جو الفاظ ہیں اگر بغیر گواہوں کے وہ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کہہ دینے سے وہ نکاح نہیں ہو جاتا۔ گواہ بھی ملنا اب تو مشکل نہیں ہے، مثال کے طور پر جس طرح کی حالت ہے۔ ہاں دیکھیں، گواہ ملنا بھی مشکل نہیں ہے، دوست یار اور اس طرح کے بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو دوستوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح، بلکہ ایسے میں یوں کہیں کہ قاضی صاحبان بھی مل جاتے ہیں۔ عام فیسوں کے مقابلے میں اس میں فیسیں وہ ڈبل ٹرپل بھی رکھتے ہیں۔ صحیح، تو اصل میں دیکھیں بے حیائی کا دور ہے، لڑکی کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے خاندان کو ملیہ میٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے، اور کچھ ہی دن میں واپسی بھی اس انداز میں آتی ہے کہ گھر والے بھی اس کو کیا عزت دیں گے۔ معاشرے میں ماں باپ کا نام انہوں نے بدنام کر دیا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے بھی والدین ہیں جو اس صدمے سے بیچارے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، صدمہ لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو بھاگ کر یا بھگا کر نکاح کیے جاتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں والدین کی کھلی دل آزاری ہے۔ تو اس صورت میں ایسے لڑکے لڑکیاں وہ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں، اس طرف سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ افسوس ہوتا ہے ان نکاح پڑھانے والوں پر بھی کہ جو مطلب چند ہزار روپے فیس کہ یار ایسے نکاح میں فیسیں زیادہ ملتی ہیں تو ایسے نکاح پڑھانے میں بالکل دریغ نہیں کرتے، اور خوب نکاح پہ نکاح پڑھاتے ہیں، اور باقاعدہ وہ مشہور بھی ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، میں ایک چوٹ لگانے کے لیے کہتا ہوں کہ کوئی ان کی بہن کو ہی بھگا کے لائے قاضی صاحب سے کہے، اس کو کیا پتا کہ قاضی کچھ بھی ایک بات ہے، تو قاضی صاحب کے نکاح پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے۔ تو ایسے میں ان قاضی صاحبان کو بھی چاہیے کہ ارینج میرج ہو۔ ارینج میرج کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ لڑکی اور لڑکے دونوں طرف کے والدین سرپرست یہ اس نکاح پہ راضی ہوں، لڑکی عزت کے ساتھ رخصت ہو، ایسے نکاح پڑھائیں۔ بھگائے ہوئے نکاح نہ پڑھایا کریں کہ اس میں یہ بھی بہت بڑا سبب بنتے ہیں اس طرح کے نکاح پڑھانے کے حوالے سے۔ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح نکاح جو ہو رہا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں منعقد ہو جائے گا لیکن اس طرح بھگا کر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔